آج الحمدللہ میں رات بھی کہہ رہا تھا اپنے تمام کولیگ سے اور میں پنجاب کی پوری عوام سے کہہ رہا ہوں کہ میری خواہش تھی کہ اس کو سی ایم پنجاب جو ہے وہ سپروائز کریں، لیڈ کریں، تاکہ اسی طرح مکمل ہو چیزیں جیسے پہلی ہوئی ہیں 2 سالوں میں۔ ریولوشنری جو اقدامات کیے گئے وہ کیا ہیں؟ مطلب کہ آپ نے اس وقت میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا، ٹکٹ چل رہے تھے کہ جو باقی تحصیلیں بھی رہ گئی ہیں وہاں بھی ای بسز چل رہی ہیں۔ راول پنڈی میں آپ نے دیکھا ہوگا، پورے پنجاب میں ستھرا پنجاب ہے، سی سی ڈی ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ باقی آئی ٹی کے حوالے سے بہت سارے آپ کے اقدامات ہیں۔ آج آپ جو پنجاب کے اندر آپ جو 9 روٹس جو آپ کے پنجاب کو پورے پنجاب کو انٹیگریٹ کر دیں گے، پورے پنجاب کے اندر 9 کروڑ لوگ اس سے مستفید ہوں گے، اور راول پنڈی اور لاہور جو ہے یہ 3 کروڑ لوگ، آپ اندازہ لگائیں، اور یہ اسی طرح مکمل ہوگا۔ اور آپ ہی کی تقلید کرتے ہوئے جب آپ سے یہ باتیں ہم نے شیئر کی اور آپ نے اس پہ حامی بھری، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان ریلوے کی نئی تاریخ بدلنے جا رہے ہیں، آپ پاکستان کی تاریخ بدلنے جا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت اور ریلویز میں شراکت داری کا معاہدہ طے پا گیا۔ ریلوے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ وزیر ریلوے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے دستخط کیے۔ حنیف عباسی نے کہا کہ اب نئے ٹریکس بچھانے کے ساتھ پرانے نظام کی حالت بھی بدلی جائے گی۔ وفاق اور صوبہ مل کر عوام کو بہترین سفری سہولیات فراہم کرے گا۔ سوچ نیا سفر، الیکٹرو بس ہر نگر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مزید 10 اضلاع میں نئی الیکٹرو بسیں دینے کی منظوری دے دی۔ اٹک، بھکر، حافظ آباد، خانیوال، شیخوپورہ، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور اوکاڑہ میں الیکٹرو بسیں دی جائیں گی۔ رواں ماہ 100 الیکٹرو بسیں، مئی کے وسط سے 350 اور جون کے آخر تک 264 الیکٹرو بسیں پنجاب پہنچ جائیں گی۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پاک بحریہ کے اینٹی شپ میزائل کے کامیاب تجربے پر اظہار تشکر اور مبارکباد۔ کہا کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ میزائل کا کامیاب تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ امن کے خواہاں ہیں مگر دفاع سے غافل نہیں۔ گورنر پنجاب سے چکوال سے پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے آنے والے وفد کی ملاقات کی گئی۔ سابق ممبر قومی اسمبلی سردار ذوالفقار نے قیادت کی۔ سردار سلیم حیدر نے کہا کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن قومی مفاد کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ پاکستان کو ایسا ملک بنانا ہے جس میں قانون کی بالادستی اور حکمرانی ہو۔ حکومت پنجاب غیر منقولہ جائیداد مالکان کو ریلیف دینے کو تیار۔ غیر منقولہ جائیدادوں پر سٹیمپ ڈیوٹی 3% سے کم کر کے 1% کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب اسمبلی میں سٹیمپ ترمیمی آرڈیننس پیش کر دیا گیا۔ متن کے مطابق ترمیمی آرڈیننس کی منظوری گورنر پنجاب دے چکے ہیں۔ متعلقہ کمیٹی 2 مہینوں میں رپورٹ پیش کرے گی۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کا اہم مرحلے کا آغاز۔ الیکشن کمیشن نے یونین کونسلز کی نئی حلقہ بندیوں سے متعلق شیڈول جاری کر دیا۔ تمام مراحل طے شدہ ٹائم لائن کے مطابق مکمل کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی فہرست میں عوام کو اعتراضات جمع کروانے کا مکمل موقع دیا جائے گا۔ افق پر سرمئی بادل چھا گئے، ہوائیں چلنے سے موسم سہانا ہو گیا۔ درجہ حرارت 38 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 19 اپریل تک بادل برسنے کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کو صبر کے امتحان میں ڈال دیا۔ شہروں میں 4 اور دیہات میں 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ لیسکو کو 900 میگا واٹ تک بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ لاہور کے کئی علاقوں میں وولٹیج بھی کم ہو گئے۔ بجلی کی بندش پر شہری بلبلا اٹھے۔ بہت پریشانی ہے، بچے جب جاب پہ جاتے ہیں رات کو آتے ہیں تو ان سے سونا مشکل ہو جاتا ہے، وہ سو نہیں سکتے۔ انہوں نے کام کیا کرنا ہے، 5 منٹ لائٹ آتی ہے اور 4 گھنٹے غائب رہتی ہے۔ 8 بجے مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں،
11 سے لے کے 8 بجے کے درمیان تقریباً 3 سے 5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ یہ ہوتی ہے. جب 8 بجے دکانیں بند کرنے کا ٹائم ہوتا ہے 7 بجے لائٹ چلی جاتی ہے. 7 بجے سے لے کے 8 بجے ہم دکانیں بند کر کے گھر پہنچتے ہیں, گھر جاتے ہیں, گھر لائٹ گئی ہوتی ہے. اب جو پیک ٹائم انہوں نے بتایا کہ 7 سے لے کے رات کو 1:30 بجے کے درمیان جو 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہونی ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں کب ہونی ہے. پاور ڈویژن کے لوڈ شیڈنگ کے شیڈول پر عمل درآمد نہ ہو سکا. بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ سے سلسلہ جاری ہے. لیسکو کی رات میں طلب 2900 سے 3000 میگا واٹ تک رہی. ذرائع کے مطابق لیسکو کا شارٹ فال شام میں 850 سے 900 میگا واٹ تک ہے. شہر میں 3 سے 4 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 گھنٹے سے زائد ہے. شہری پریشان. لیسکو نارتھ ون سرکل میں مبینہ بدعنوانی پر کارروائی. علی پارک سب ڈویژن کے 4 ملازمین معطل کر دیے. لائن سپرنٹینڈنٹ بابر حسین, لائن مین سید زین العابدین نوکری سے برخاست. میٹر سپروائزر محمد سلیم اور میٹر ریڈر ایم جبار الرحمان کو بھی فارغ کر دیا گیا. انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل لاہور کا ٹیکنیکل ٹریڈ سینٹر پر چھاپا. 26 پاسپورٹس برآمد. 1 ایجنٹ گرفتار. ملزم کی شناخت عمران خان کے نام سے ہوئی. ترجمان کے مطابق ملزم ٹیکنیکل ٹریڈ سینٹر کی آڑ میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث پایا گیا تھا. ملزم بیرون ملک ویزوں کے نام پر شہریوں سے پاسپورٹس اور رقوم وصول کر رہا تھا. پنجاب بھر میں وائلڈ لائف رینجرز کا غیر قانونی شکار اور اسمگلنگ کے خلاف آپریشن. مظفر گڑھ سے 3 کالے ریچھ بازیاب. 2 مالکان بھی گرفتار ہوئے. ملزمان کے خلاف مقامی تھانے میں FIR درج کر دی گئی. ریچھ مکئی کی فصلات میں چھپائے گئے تھے. تینوں ریچھ بحفاظت ریسکیو کے حوالے کیے گئے ہیں. اسرائیل امریکہ ایران جنگ کے آفٹر شاکس شروع. دنیا کی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہونے لگے. رواں مالی سال کے دوران دنیا کی GDP 7% سے کم ہو کر 6.3% تک رہنے کا امکان. مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. جنگی کی طرف دنیا جا رہی تھی, فی الحال وقتی طور پہ وہ رک گئی ہے. اور ابھی ہمارے آرمی چیف کل وہاں پر پہنچے ہوئے تھے وفد لے کر ایران میں, اور ان سے مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ آبنہ ہرمز جو بند ہے یا امریکہ اس کو ٹیک اوور کرنا چاہتا ہے اس کی کوئی سیفٹی ہو جائے. دنیا میں پاکستان کا امیج بہت زیادہ ڈیولپ ہوا ہے, تو اور پاکستان کو ایک لیبل لگا ہے امن کا, تو اس میں اتنی بڑی طاقتوں کو ایک میز پر 35-40 سال بعد ایک میز پر لا کر بٹھانا, اور میں سمجھتا ہوں آلموسٹ بہت پوائنٹس پہ ان کی جو ہے نا کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں. پاکستانی عوام کا امن و استحکام کے لیے ملک کی کوششوں کو خراج تحسین. شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ مذاکرات اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ملک ہے جو خطے میں استحکام کے فروغ کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہا ہے. مذاکرات مثبت نتائج دیں گے اور پائیدار امن کی راہ ہموار کریں گے. مہنگائی نے غریب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. سبزی پھل سستے نہ ہو سکے. انار کندہاری 710, سیب کالا کولو 450 کلو, انگور 390 اور اسٹرابری 190 روپے کلو میں ہو گئی. لہسن 560, ادرک 280, کچنار 230, بھنڈی 150 اور کریلے 140 روپے کلو ہو گئے. چکن کی قیمت میں بیک ٹو بیک کمی. مرغی کا گوشت آج مزید 8 روپے سستا. نئی قیمت 540 روپے کلو ہو گئی. مارکیٹ میں صافی گوشت 600 روپے کلو میں بکنے لگا. فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 241 روپے برقرار. مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7110 روپے ہو گئی. ناجائز منافع خوروں کی کم بختی آ گئی. شہر میں گرا فروشی کے خاتمے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک. شہر بھر میں 6000 انسپیکشنز میں 80 کے خلاف ورزیوں پر 6 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا گیا. ترجمان کے مطابق مہنگی چیزیں بیچنے پر 10 دکانیں سیل کر دی گئیں. 10 افراد گرفتار ہوئے. ستو کتلہ میں تیز رفتار گاڑی نے نوجوان کو کچل دیا. کار سواروں میں علی اکبر اور احمد شامل. پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا.
ریسکیو کے مطابق جاں بحق نوجوان کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانہ منتقل کر دی گئی۔ مناوا میں گھریلو ملازمہ کی مالکن کو نقصان پہنچانے کی کوشش، ملازمہ نے مالکن کے کمرے میں جا کر ایلفی نما کیمیکل آنکھوں میں ڈالنے کی کوشش کی۔ شوہر محمد علی کی مدعیت میں ملازمہ کے خلاف مقدمہ درج، شہری محمد علی نے گھر پر کام کے لیے نازیہ کو رکھا ہوا ہے۔ لاہور پولیس کا اشتہاریوں اور عدالتی مفروران کے خلاف کریک ڈاؤن، رواں سال 9621 اشتہاری کو گرفتار کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق 5371 عدالتی مفرور کو حراست میں لیا گیا۔ 2261 عادی مجرمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی۔ وقف املاک بورڈ کی 64 کنال اراضی پر میو ہسپتال کے قبضہ کا کیس، لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ہسپتال انتظامیہ کو چیئرمین وقف املاک بورڈ کے فیصلے کے خلاف متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت جسٹس شاہد کریم نے درخواست پر سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں 6 اسسٹنٹ رجسٹرارز سمیت 9 افسران کے تبادلے، اسسٹنٹ رجسٹرارز احمد زبیر خان کا رجسٹرار آفس میں تبادلہ کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ رجسٹرار مریم صفدر HR3 لگ گئیں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد ایڈیشنل رجسٹرارز HR نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عمر جاوید نے DGPDMA پنجاب کے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ افسران سے تعارفی میٹنگ میں ہدایات بھی جاری کر دی۔ DGPDMA کا کہنا ہے کہ سروس ڈیلیوری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، ٹیم ورک کے ذریعے تمام تر آفات کا مل کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سابق CTO لاہور ڈاکٹر اطہر وحید کا FIA میں تبادلہ کر دیا گیا۔ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کا اطہر وحید کو فوری رپورٹ کرنے کا حکم۔ 2 روز قبل ڈاکٹر اطہر وحید نے CTO لاہور کا کام جاری رکھنے سے معذرت کر لی تھی۔ صوبائی وزیر تعمیرات اور مواصلات کے ذریعے صدارت اجلاس لوکل روڈز پروگرام کے تحت دیہات کی رابطہ شاہراہوں کی بحالی کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ صوبہ بھر میں 444 لوکل روڈز پر کام برق رفتاری سے شروع کر دیا ہے، باقی شاہراہوں پر کام کو فوری شروع کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ محکمہ ہاؤسنگ کے دفتر میں میگا گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک کی تعمیر کا آغاز۔ وزیر ہاؤسنگ پنجاب بلال یاسین اور سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کا سائٹ کا دورہ، سیکریٹریٹ چبرجی چوک کے قریب منصوبے کے حوالے سے جائزہ لیا۔ بلال یاسین کا کہنا ہے کہ واسا لاہور منصوبے کو مقررہ ڈیڈ لائن تک مکمل کرے گا۔ DC لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کا تحصیل شالیمار کا دورہ، بھوگیوال روڈ اور طارق شہید روڈ کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار نے بریفنگ دی۔ DC کا واسا حکام کو ڈی سلٹنگ کے دوران حفاظتی اقدامات لینے کا حکم، سڑکوں کی پیچ ورک اور روڈ کٹس پر فوری کام کرنے کی ہدایت۔ شہر کو چمکانے کا مشن، ستھرا پنجاب کی صفائی ٹیموں کا تمام ٹاؤنز میں زیرو ویسٹ آپریشن، 800 سے زائد ورکرز، 87 سے زائد آپریشنل گاڑیاں عزیز بھٹی ٹاؤن میں لگا دی گئی۔ گھر گھر سے کوڑا اٹھانے کے لیے 172 آٹو رکشے موجود۔ تاجپورہ روڈ، مین زرار شہید روڈ کے اطراف صفائی آپریشن مکمل ہے۔ PHA کی جانب سے زون 6 شجرکاری مہم کا آغاز، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب راشد اقبال نصر اللہ کی شجرکاری مہم میں شرکت، اڈا پلاٹ کے علاقہ میں پودا لگایا۔ راشد اقبال نصر اللہ کا کہنا تھا کہ خوبصورت لاہور وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن ہے، شجرکاری سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔